بالکل 12-15. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام جناب محمد رفیق صاحب، امیر حلقہ آندھرا پردیش، اور دیگر ذمہ داران، معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ میرے عنوان سے ابھی واقف ہوئے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. حضرات، میں نے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 سے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے اور تمہارے اعمال کا بدلہ پورے کا پورا روز قیامت دیا جائے گا، ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے چھٹکارا پا لیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، اس نے کامیابی حاصل کی. حضرات، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، بے شمار آیتیں آخرت کے تعلق سے آپ کو ملیں گے. تقریباً 114 آیتیں الآخرہ الآخرہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس قسم کی آیتیں آپ کو پورے قرآن مجید میں 114 ملیں گے. اسی طرح سے یوم الآخرہ، ایسا لفظ یوم الآخرہ کا لفظ کے ساتھ آپ کو تقریباً 26 آیتیں 26 آیتیں ملیں گی. اور متشابہات کے ضمن میں جیسے کہ یوم القیامہ، یوم الخلود، یوم الفصل، واقعہ، اس یوم التغابن، اس قسم کی آیتیں آپ کو تقریباً 23 ملیں گی. حضرات، کامیابی کی ضمن میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، الفوز اور جو ہے الفلاح کے نام سے قرآن مجید میں آپ کو آیتیں ملیں گے حقیقی کامیابی کے تعلق سے. اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں فوز تقریباً قرآن مجید میں 25 آیتوں میں آپ کو ملے گا، 25 مقامات پر. اسی طرح سے الفلاح تقریباً 37 مقامات پر ملے گا. اور افلح، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، اس قسم کی آیتیں 3 آیتیں آپ کو ملیں گی. غالباً 65 مقامات پر آپ کو کامیابی کی طرف، حقیقی کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا نصب العین بتاتا ہے. حضرات، اب چلیے میں آپ کو مختصر، وقت کی کمی بھی ہے، آدھے گھنٹے میں اپنے 3 نکات میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کو حقیقی کامیابی سے غافل کرنے والے عوامل، اور اس کے بعد لاہی عمل میں 3 نکات بتاؤں گا کہ کس طرح سے انسان حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. حضرات، آپ جانتے ہیں دنیا میں کامیابی کی سوچ الگ ہے، اور سائیکالوجیکلی، نفسیاتی اعتبار سے میرے نزدیک الگ ہو سکتی ہے اور آپ کے نزدیک الگ ہو سکتی ہے کامیابی کا ضمن. حضرات، حقیقی کامیابی اگر ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث آتی ہے جس کو مسلم نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا. ورزق کفافا، جسے رزق کفاف حاصل ہوا. وقنعہ اللہ بما آتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اس پر قناعت پذیر رہا، قناعت رہا. تو حضرات، قناعت پسند ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. حضرات، میں آپ کو میری تقریر میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کمانا کوئی عیب نہیں. اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ دنیا کمائیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہیں، اور یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ دنیا کو حقیقی کامیابی مان کر مت چلیں. جیسا کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز کمپلیٹ ہو گئی، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تو حضرات، حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے. اگر حقیقی کامیابی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس ضمن میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا. حضرات، آپ دیکھیے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں کہ ایک آیت سورہ عنکبوت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے مطلب جو درس قرآن سے آیت کریمہ شروع ہوئی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تدبر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں
کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چیخ و پکار کر کہتا ہے قرآن مجید میں کہ رک جاؤ، بھاگو مت، تمہاری یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو پانی کا ایک خطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرات مان کر چلیے، آپ قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں یہ بات نہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو اپنی دنیا میں پوری کوششیں، وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں صرف ہو گئی اور وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم بڑے اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ گمان کر رہے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے من کان یرید الحیات الدنیا، قرآن کا فلسفہ ہے جو آدمی دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اس روئے زمین پر، قرآن کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم انہیں پورے کا پورا دے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 15 میں، قرآن کہتا ہے جو آدمی دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اور اس کی رونقیں چاہتا ہے، اس کی زینتیں، اس کی عیاشیاں چاہتا ہے، تو ہم اسے اسی دنیا میں پورے کا پورا دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا سوائے خسارے کے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آپ سورہ اسراء، بنی اسراء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، پھر ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسا یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس کو داخل کیا جائے گا جہنم میں بڑی ملامت کے ساتھ، مذموم کے ساتھ اور مدحور کے ساتھ اس کو جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آتا ہوں اپنی بات پر کہ آخرت کی کامیابی سے مسلمان کو غافل کرنے میں 3 رول اہم ہے۔ نمبر 1، مان کر چلیے گا آپ، سب سے پہلے اگر ابن آدم کو آخرت کی کامیابی سے غافل کرانے میں کوئی معاون ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب جنتیوں کا جنت، جہنمیوں کا جب فیصلہ ہو جائے گا تم جنتی ہو تم جہنمی ہو، تو اس وقت کا واقعہ دیکھیے شیطان کیا کہے گا ہم سے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ کون کہہ رہا؟ شیطان کہہ رہا ہم سے، ان اللہ وعدکم، یقیناً اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، وعد الحق، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا دنیا میں، ووعدتکم فاخلفتکم، اور اسی طرح وما کان لی علیکم من سلطان، مجھ پر کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ شیطان کہے گا اس وقت، دیکھیے وقال الشیطان وما کان لی علیکم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شیطان کہے گا میں نے تمہیں بلایا تم میری دعوت کو قبول کر لیے، کیوں قبول کر لیے؟ اور شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں میرے اوپر، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ملامت کرو، اپنی ذات پر ملامت کرو، مجھ سے کیوں ملامت کر رہے ہو، مجھے کیوں برا کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے دیکھیں شیطان کی بات، تو شیطان کس طرح سے کہے گا، اور شیطان یہ بھی کہے گا مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے۔ تو سب سے پہلے شیطان، اور شیطان قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں سورہ ہود کی کہا کہ اس میں بھی شیطان یہی کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اس میں بھی دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں قرآن جس طرح سے نقشہ کھینچتا ہے، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد اور بہترین مکانات کی محبت،
سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، تمام کو ہم نے مزین کر دیا۔ شیطان آپ کی نظروں کے سامنے ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا چلا گیا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھ سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ جو چیزیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دولت، تمہاری تجارت، تمہارے ٹھکانے، کیا ان تمام سے بڑھ کر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اگر ہے تو آپ حقیقی کامیابی ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، پہلا نمبر شیطان۔ دوسری بات قرآن کے تناظر میں کہوں گا کہ دوسری بات خواہشات نفس۔ یہی خواہشات نفس اچھوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی نفسانی خواہشات، یہی شہوت البطن، یہی پیٹ کی خواہشات انسان کو حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر کمانا سکھاتا ہے۔ حضرات مان کر چلیے، آپ قرآن مجید کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 50، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ کے رسول وہ آپ کی دعوت کو نہیں سنتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ سورہ حدید آیت نمبر 14 پڑھ کر دیکھیے، آپ ان آیتوں کو نوٹ کر حقیقی کامیابی کے ضمن میں۔ تو قرآن کہتا ہے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، ان کے خواہشات نے انہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ حتی جاء امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو دوسرا پوائنٹ خواہشات، پہلا پوائنٹ شیطان، اور دیکھیے تیسرا نقطہ دنیا کی حرص انسان کو آ جاتی ہے۔ دنیا کمانا، پیسہ کمانا جائز ہے۔ دیکھیے پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابھی کہا کہ پیسہ کمانا جائز ہے، لیکن یاد رکھیے جائز و ناجائز کی تمیز کرنا بھی ضرورت ہے۔ بعثت کے جو مقاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بتائے گئے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ امت کے سامنے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات اور انجیل میں جس میں ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک بات یأمرہم بالمعروف، اللہ کے رسول آپ کو بھلائی کا حکم دیں گے، منکرات سے روکیں گے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، کیا جائز ہے آپ کو بتائیں گے، کیا حلال ہے وہ آپ کو بتائیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کیا حرام ہے وہ آپ کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو حضرات دنیا، اور آپ مان کر چلیے حدیث قدسی آتا ہے حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، میری اور آپ کی موت خدا کی قسم اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ایک دانہ اور ایک خطرہ بھی اگر بیلنس ہے، خدا کی قسم موت نہیں آتی۔ یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے، یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے۔ میرے تقدیر میں لکھا ہوا مال، میرے تقدیر میں لکھی ہوئی جائیداد کو کیا میں حلال طریقے سے کماتا ہوں، کیا میں اس کو حرام طریقے سے کماتا ہوں، یہ میرا ایگزام میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو دیکھیے تیسرا نقطہ دنیا کی حرص، اور دیکھیے آپ مان کر چلیے ہماری عملی زندگی اور روزی میں گہرا رشتہ ہے۔ ہماری جو عملی زندگی اور روزی، جو دنیا کمانے کی حرص، دنیا کو حقیقی کامیابی مان کر چلتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اس میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر میں حرام طریقے سے مال کماتا ہوں تو میری نماز میں مجھے سکون نہیں ملتا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میں صدقہ دے رہا ہوں مجھے سکون نہیں مل رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیے اگر رزق حلال اگر زبان میں جائے گا، علامہ اقبال نے کیا ہی کا خوب کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس سے پرندہ اڑ نہیں سکتا وہ روزی روٹی کھانا کیوں، جس سے پرندے کے اڑان پہ نقصان ہوتا ہے، جس سے پرندہ اڑ نہیں سکتا اس روزی سے اسے کیا فائدہ۔ حضرات یہ تین نکات رہے، وقت کے تقاضے سے میں اپنی بات کو اختصار کر رہا ہوں۔
حضرات میں 3 لائحہ عمل بتاؤں گا. پہلا لائحہ عمل یہ تو آخرت سے غفلت، آخرت حقیقی کامیابی سے غافل کرنے میں شیطان نمبر 1، اور دوسرا جو ہے آپ ابھی سماعت فرمائے خواہشات نفس، اور تیسرا ہے دنیا کی حرص. اب میں آپ کو لائحہ عمل بتاؤں گا 15 منٹ. حضرات میرا اور آپ کا ماننا ہے آخرت کی کامیابی کی پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر سے شروع ہوتی ہے. مانتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ اور یہ بھی مانتے ہیں آپ عالم قبر، عالم برزخ، جو موت سے لے کر حشر تک سفر آخرت شروع ہوتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور یہ مان کر چلیے اگر 3 چیزوں کی معرفت جو انسان کو ہوگی وہ ان کے حقوق دنیا میں ادا کرتا ہوگا تو خبر کا جو پہلا کامیابی ہوگی، آخرت کی کامیابی کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ ہمیں نصیب ہوگا. کیسے؟ دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ اللہ کے حقوق کی معرفت ادا کریں. اللہ کے حقوق کیا ہیں جان جان کر ادا کریں، نمبر 1. دوسری بات نبی کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس بات کی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے وہ تمام کام کریں، اور جس بات سے شریعت تم کو روکتی ہے آپ رکے رہیں. اور اسی طرح سے دین کی معرفت، آپ دنیا میں رہتے ہوئے دین کی معرفت صحیح معنوں میں پیدا کریں، اقامت دین. اور آپ کو اس سلسلے سے ایک بات بتاؤں گا، جماعت اسلامی ہند کی دستور دفعہ نمبر 4 جو نصب العین ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف لے کر جانے میں کوشش ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے دفعہ نمبر 4 نصب العین، اگر آپ پڑھیں گے کہ جس کا اقامت دین ہے، جس کا حقیقی محرک صرف رضائے الہی اور آخرت کی کامیابی. آخرت کی کامیابی اگر ہمیں ملتی ہے تو اس دین کو روئے زمین میں قائم کرنا ہے. میں اچھا ہو گیا باقی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ الگ ٹاپک ہے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں پہلی منزل قبر ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گئی تو ہم آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوتی. کیسے؟ دین کی دیکھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ 3 چیزیں جو میں آپ کو بتایا کہ نبی کی معرفت، دین کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت. آپ جب خبر میں جائیں گے تو موت کا فرشتہ آپ سے کیا سوال کرے گا؟ من نبیک، من ربک، من دینک. اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے ان تینوں نکات کے حقوق ادا کریں گے تبھی آپ کی زبان سے وہ جواب آئے گا. میں دے لوں گا تو ایسے نہیں آ سکتا. اگر آپ صحیح معنوں میں پریکٹیکل لائف میں، اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اگر ان کے حقوق ادا کریں گے، دین کا حقوق ادا کریں گے، اقامت دین کے ساتھ اپنا کنٹریبیوشن لگائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نبی کی معرفت اور اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں اور اس کے ساتھ دین کی معرفت، اور یہ 3 چیزیں رہیں. تو بہرحال پہلا نقطہ یہ ہے لائحہ عمل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا، اگر ہمیں آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری جو سب سے پہلا منزل ہوگی، ہماری جو سب سے پہلی منزل ہوگی وہ قبر، اس میں ہم کامیابی حاصل کریں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کا حقیقی ضامن اگر ہم دیکھتے ہیں، آخرت کی کامیابی کا حقیقی ضامن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس کے پیچھے تم پڑے ہو وہ دنیا کی زیب و زینت ہے. دنیا کے ساز و سامان کو اتنا سمجھو کہ وہ برتنے کا سامان. الدنیا متاع کا معنی کیا ہے عربی میں؟ متاع کا معنی ہے کہ برتنے کا ساز و سامان، برتنے کے سامان. اس کو حقیقت میں اسی کو آپ جو ہے پرماننٹ مان کر مت چلیے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے. خیر عند ربک. اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ دیکھیں نیکیوں کے سلسلے سے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قرآن مجید کی تعلیمات آپ کے پاس آنے کے بعد ہم لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے. پہلا وہ فریق فمنهم ظالم لنفسه، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے.
نہ فرائض سے، نہ واجبات سے، نہ سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پہلا فریق ہم میں سے، میں اور آپ میں سے سمجھی۔ دوسرا وہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا فریق مسلمانوں میں ایسا رہا کہ وہ صرف عبادات تک، فرض تک رہا ہے۔ بھائی وہ مجھے معلوم ہے، مجھے بولا اللہ بس میں فرض پڑھنا ہے، فرض ادا کر لے چلتا ہوں، ہاں ٹھیک بات، دوسرا کام دوسری نیکی مجھے معلوم ہے۔ لیکن تیسرا فریق جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرا فریق وہ ہوگا جو ہر چھوٹی بڑی نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو سمجھ جاؤ کہ ان پر اللہ کا سایہ ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو تین قسم کی نوعیتیں ہم میں سے، امت مسلمہ میں سے تین قسم کی نوعیتیں جنریٹ ہوتے ہیں اعمال کے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہماری آخرت میں کامیابی ہے، اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں تو ہم آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت، جس نے موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو بنایا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مان کر چلیے آپ۔ حضرات میں آپ کو بتاتا چلو، پہلا انعام نیک اعمال کرنے سے ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کر۔ دوسرا انعام دنیا میں ہمیں ملتا ہے۔ کیا انعام ملتا ہے؟ ہمارے جانے کے بعد یہ نیک اعمال ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں میں پرورش پاتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے چلے جانے کے بعد یہی نیک اعمال جو میں اور آپ کر کر اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے، یہی نیک اعمال آپ یاد رکھیے آفات سماوی سے، عذابات سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک مقام پر گئے، دیوار گر رہی تھی، وہ گاؤں والے آپ کی ایک وقت کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، دیوار گر رہی تھی۔ خضر علیہ السلام اس کو ریڈی کرنے، مرمت کرنے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے ہمیں ایک وقت کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، ایسے لوگوں کی، ایسے گاؤں والوں کی دیوار جو ہے آپ ریڈی کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں یہ دیوار جو گر رہی ہے اس کی مرمت کروں، اسے سیدھا کروں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دو یتیم بچوں کے ماں باپ نیک تھے، یہ دو یتیم بچوں کے ماں باپ نیک اعمال کرتے تھے۔ ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کی وراثت میں، ان کے نسلوں میں، ان کے بچوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سائبان بن کر رہتا ہے۔ حضرات ہم اپنے بچوں کو وراثت میں مال دیں یا نہ دیں، ہم نیک اعمال کر کر چلے جائیں، یہی ان کے لیے باعث اجر ہو جائے۔ تو بہرحال ایک دوسری بات یہ رہی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کا ضروری ہے۔ تو حضرات تیسرا پوائنٹ، لاہی عمل میں 5 منٹ ابھی میرے باقی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے لاہی عمل میں کہا کہ آخرت کی کامیابی کی پہلی منزل خبر ہے، اس کی ہم تیاری کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ، آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، حقیقی کامیابی، تو ہم ہر چھوٹے نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہر نیکی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تیسرا نقطہ، آخرت کی کامیابی کا حقیقی ضامن اگر ان تمام کی ارد گرد اگر گھومتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر میرا دل اور آپ کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، یاد رکھ لیجئے میری عبادتیں غافل ہو جائے گی۔ اور یہ خوف خدا ہی، اللہ کا خوف، یہ اللہ کا خوف، اللہ کے روبرو جواب دہی کا احساس، یہ زندگی میں ہونے والی سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ بتائیے، یہ 24 گھنٹے ہونے والی عبادت ہے، یہ منٹ کی عبادت ہے، سیکنڈ کی عبادت ہے، زندگی میں ہونے والی سب سے بڑی عبادت، اور یہ ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازمی جز ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات میں سے لازمی جز ہے۔ اور آپ مان کر چلے، انبیاء کی جو صفت بیان کی گئی، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے خوف الہی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. جو انبیاء 1,24,000 بھیجے گئے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اگر ان کے دل میں ڈر تھا تو وہ اللہ کا ڈر تھا. اور یاد رکھیے یہی خوف من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، یہی خوف ایسے جنریٹ ہوگا اگر میرے پاس اللہ کا علم، اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا. دیکھیے اللہ کا علم اگر میرے پاس جتنا زیادہ ہوگا تو میرے اندر اللہ کا خوف اتنا جنریٹ پائے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً علماء ہی، علم رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کس چیز کا علم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم. یہ علم جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرے. من کان باللہ عارف کان بہ اخوف. حضرات آپ اگر میں اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں اگر ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا خوف رہا اور ہمارا دل خوف الہی سے معمور رہا تو ہمیں جنت کی بشارت دی گئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، دو جگہ پر قرآن مجید میں اللہ کا خوف کھانے والوں کے ساتھ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو آدمی اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو جواب دہی سے ڈر رکھتا ہے، جواب دہی دینے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اس کے لیے دو جنتیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی جس کے ساز و سامان، جس کے برتنے کے ساز و سامان سونے کے ہوں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جس کے برتنے کے ساز و سامان چاندی کے ہوں گے. سونے کی جنت اس کو دی جائے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف اعلیٰ درجے کا ہو، اور چاندی کی 2 جنتیں اس شخص کو دی جائیں گی جس کے دل میں اللہ کا خوف درمیانی ہو اور اصل خوف. حضرات یہی نہیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو لگام لگاتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. حضرات اور میں آپ کو بتاتا چلوں 1 منٹ میں آخر میں. دیکھیے کہ ایک نقطہ آپ کو سوچنے کے لیے میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا. حقیقی کامیابی خوف الہی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایک انعام کا تذکرہ کرتا ہے. تمہیں آخرت میں بھی ہم حقیقی کامیابی دیں گے اور دنیا میں بھی ہم جو ہے کامیاب بنائیں گے. قرآن کہتا ہے اگر کسی قوم میں اللہ کا خوف اجتماعی طور پر پیدا ہو جائے تو ہم تمہیں زمین میں حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، الْأَرْض بولتے ہیں زمین کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ بولتے ہیں تمہیں بسائیں گے زمین میں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، تمہیں زمین میں بسائیں گے، تمہیں دبدبا دیں گے، تمہیں رتبہ دیں گے، تمہیں مقام دیں گے، تمہیں عزت دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد. کس چیز کے بدلے میں؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامی وخاف وعید. اس شخص کو ہوگا یہ انعام ہے اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، وخاف وعید، اور میری پکڑ سے ڈرتا ہو. حضرات آخرت کی کامیابی اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آخرت لاہی عمل میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی میں ہم جو ہے خوف الہی ہمارے دل جو ہے معمور ہو. ایک آخری بات 1 منٹ میں بتا کر، میرا وقت ہو بھی چاہتا ہے، بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرات عام طور پر ہمارا یہ فلسفہ ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ فلسفہ بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لیں خوف الہی نہیں ہمارے دل میں، اور یہ بات آتی ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، چلو بھی چلتے رہیں گے. یاد رکھیے ہم بنوے میں جا رہے ہیں. جس طرح سے اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، آپ وہ بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اللہ شدید العقاب بھی ہے، ذو القوہ بھی ہے. اللہ سخت پکڑنے میں جب آتا ہے تو بہت قابل گرفت کرتا ہے. تو حضرات یہ جو 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کیا حقیقی کامیابی کے ضمن میں، وقت بھی ہوا ہے تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام